السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کل وزیر اعظم کی تقریر تھی، اس تقریر میں جو بھی کچھ تھا، بہرحال ابھی ان کا دور کیونکہ تقریباً 100 دن بھی نہیں ہے، یہ تو ہانی مون پیریڈ بھی نہیں ہوتا ہے، کیا کہا جائے، لیکن اقدامات بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے اور یقیناً وزیر اعظم یہ ضرور چاہیں گے کہ وہ ایسے فیصلے کریں جو آئندہ آنے والے وقت میں غریب عوام کو اس سے ریلیف دیا جائے۔ تو چند بڑی اہم باتیں ہیں جو میں نے وزیر اعظم سے بھی ریکویسٹ کیا ہے، اہم ترین اتحادی سربراہوں سے بھی ریکویسٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بھی لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی پرائم منسٹر سمیت، صدر سمیت، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، سیکٹریز، جوائنٹ سیکٹریز، ایڈیشنل سیکٹریز، اداروں کے سربراہ اور وزراء، ان کو جو مفت پیٹرول ہے نا، جو کئی لاکھ لیٹر بنتا ہے، وہ مفت پیٹرول بند کر دیا جائے۔ جب تنخواہ مل رہی ہے، اب آپ نیچے لیول پر آئے نا، سرکاری ملازمین کو تنخواہ ملتی ہے کہ آپ پیٹرول مفت دیتے ہیں۔ ہاں، پولیس کی گاڑی ہے، کوئی اور گاڑی ہے، ہاسپٹلز ہیں، فلاں ہیں، تیست ہے، وہاں پہ پیٹرول آپ دیجئے، لیکن جو پرسنل یوز کے لیے آپ مفت پیٹرول کئی لاکھ لیٹر ان بڑے لوگوں کو دیتے ہیں جن کی تنخواہیں بھی آسمان سے چھوتی ہیں، تو ان کو تو بند کیجئے نا۔ اس غریب ملک میں غریب عوام کو ریلیف اگر دینا چاہتے ہیں تو پہلی فرصت میں وزیر اعظم اعلان کریں کہ جتنی بھی لگزریس گاڑی ہے پہلے تو وہ بند ہو جائے، کیونکہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس، ایک ایک منسٹر کے پاس، ایک ایک سیکٹریز کے پاس 4-4 5-5 گاڑی ہے اس غریب ترین ملک میں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ جتنی بھی لگزریس گاڑی ہے اس کو کیپچر کر لیا جائے، بند کر دیا جائے، اور جو نارمل گاڑیاں ہیں وہ استعمال کریں، سیکٹری بھی استعمال کرے، ادارے کے سربراہ استعمال کریں، پرائم منسٹر استعمال کرے، پروٹوکول کے علاوہ، کیونکہ جن کو جان کا خطرہ ہے، وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس بلٹ پروف یا بم پروف یا دوسرے ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ صحیح ہے، لیکن عام سیکٹریز کے لیے تو کوئی دہشت گردی نہیں ہے نا، جو عام وزراء ہیں ان کے لیے تو کوئی دہشت گردی نہیں ہے، عام اداروں کے سربراہ ہیں ان کے لیے کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ مثلا کسی بھی ادارے کے، اب سی بی آر کے جو چیئرمین ہیں ان کو کیا دہشت گردی ہے، یا اور جو ممبرز ہیں سب کے پاس وابڈا ہو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہو، ان کے سربراہوں کے پاس 5-5 گاڑیاں ہیں اور سب پراڈو، لیگزریز اور لیٹسٹ گاڑیاں خریدتے ہیں، اور اس کے اوپر سرکاری تو پیٹرول خرچ ہوتا ہی ہوتا ہے مفت، پرسنل کیپیسٹی میں بھی ان کو لاکھوں لیٹر مفت پیٹرول دیا جاتا ہے۔ تو وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی عوام دوست ہیں تو ان لگژریز گاڑیز کو بند کریں، اور ان کو دیے جانے والے وزراء کو، پرائم منسٹر کو، صدر کو، اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو، سیکٹریز کو، اداروں کے سربراہوں کو اور وغیرہ وغیرہ، ان کا مفت پیٹرول جو پرسنل ہے، وہ پیٹرول آپ بھی استعمال کر رہے ہیں، آپ کی بیگم بھی استعمال کر رہی ہیں، آپ کا ڈرائیور بھی۔ میں نے 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں میرے ایک طرف واک کرنے والے، میں ان سے پوچھا، وہ سرکاری گاڑی تھی، تو میں نے پوچھا، وہ جو ڈرائیور تھا وہ گاڑی آن کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے یہ پوچھا، میں نے کہا یار یہ گاڑی کس کی ہے؟ تو بہرحال میں بتانا نہیں چاہتا، کہتے جی بڑے بڑے سرکاری افسر کی ہے۔ میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، تو یہ آپ اے سی چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پیٹرول کھاڑی ہے، تو وہ اس کا جواب سنیے۔ اس نے کہا جی ہمیں کیا فکر، یہ ہمیں تو سرکاری طور پر مفت پیٹرول ملتا ہے، تو میں جلا رہا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ان کے بچے، ان کے احباب، ان کے دوست سب استعمال کر رہے ہیں، تو کیا اس کا سدباب ہونا نہیں چاہیے؟ کیا اس پہ غور نہیں کرنا چاہیے؟ جہاں آپ پیٹرول پرائزز بڑھا رہے ہیں وہاں یہاں یہ غریب کو، کیونکہ یہ پیسے جو بچیں گے اس سے آپ غریب کو ریلیف دے سکتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ تو اب آپ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا، اگر آپ نے یہ نہیں سوچا تو پھر یقیناً آپ تنقید کی نگاہوں میں آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ بھی لگزریس
مائنڈ کے آدمی ہیں، آئیں ایڈمنسٹریٹولی ہم نے آپ کی بڑی تعریف کی اور واقعی آپ نے ایڈمنسٹریٹولی پروف بھی کیا ہے کہ آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو خدا را یہ اگر سجیشن اچھی نہیں ہے تو اس کے دلائل دے دیں، اور اگر اچھی ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کریں۔ دوسرا ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ پیٹرول کی قیمت پیٹرول پمپ میں آپ دو طریقے سے رکھ دیں۔ ایک جو رکشہ چلانے والا آتا ہے وہ بیچارہ معمولی سا ایک چھوٹا سا اپنا رکشہ لاتا ہے، اس میں پیٹرول ڈلواتا ہے یا ڈیزل ڈلواتا ہے۔ اسی طریقے سے اسکوٹر والے ہیں، اسی طریقے سے غریب لوگوں کے پاس لگژریس گاڑی نہیں ہے، میجورٹی آف دا عوام کے پاس تو گاڑی ہی نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ بیچارے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس یا بہت ہی غریب لوگ ہیں جو اسکوٹر چلا رہے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، اس سے اپنی روزگار، تو ان لوگوں کے نرخ میں سبسڈی دے کے آپ کم کر دیں، وہ پیٹرول صرف ان کو دیں، مانیٹر کریں، تمام پیٹرول پمپ پہ سرکار مانیٹر کرے کہ آیا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور جس کی جو بھی اس طرح نہ کرے اس کو پھر سزا دیجیے، ایسا ہوتا ہے، مانیٹر کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور جو لگژریس گاڑی آ رہی ہیں، جو بڑے بڑے پراڈو V8 اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہی ہیں، ان کو آپ فل فلیش اس میں سے اس کا پیٹرول اور ڈیزل آپ ان کو چارج کریں، دو کیٹیگریز بنا دیں۔ پیٹرول پمپ پہ ہے نا، اسکوٹر والے ادھر سے لیتے ہیں تو بڑے ڈیزل والے ادھر سے لیتے ہیں، تو گیس والے ادھر سے لیتے ہیں، تو پھر آپ کے پیٹرول اور ہائی ڈیزل ہائی آکٹین پیٹرول والے ادھر سے لیتے ہیں، تو پھر آپ ایک کیٹیگری کر دیجئے کہ بھائی اسکوٹر والے جو لیں گے، رکشہ والے لیں گے، وہ اس طرف سے لیں گے اور ان کا نرخ یہ ہے، اور اس کو مانیٹر کریں۔ سرکار ہے، ریاست ہے، آپ ماضی میں اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، لیکن خلفائے راشدین مانیٹر کرتے تھے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے پاس تو ایسے کیمرے ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ آپ صرف ایک آدمی بیٹھ کر پوری پاکستان کو مانیٹر کر لیتا ہے، اتنی ویڈیوز ہوتی ہیں، تو مانیٹر کریں اس پہ، اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ دیں غریب آدمی کو ریلیف، سبسڈی کے ساتھ پیٹرول دیں، اور سستا کر دیں پیٹرول، 30 روپے کم کر دیں، اور یہ 30 روپے برڈن ڈال دیں آپ ان بڑوں ہوئے، ان کو پر ڈال دیں۔ ان کو کیا ہے، وہ بڑے بڑے بلڈرز ہیں، بڑے بڑے سرکاری افسر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے فلاں ہیں، بڑے بڑے میڈیا پرسن ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، تو جو بھی بڑی گاڑی لے کے جائے اس سے بولیں بھائی آپ کا تو یہ ہے، اس طرف نہیں جا سکتے ہیں آپ، یہ راستہ بند ہے، صرف اسکوٹر، رکشہ اور بہت چھوٹی چھوٹی جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے، اور یہ ادھر آئیے آپ۔ اگر اور جس امیر آدمی کو اپنی یعنی پیٹرول سستا والا لینا ہے تو پھر وہ لگژریس گاڑی نہ نکال کے لائے، پھر وہ رکشہ لے لے، اسکوٹر لے لے اور لگ جائے اس لائن پہ، کوئی بات نہیں۔ لیکن جو گاڑیاں ہیں، جو آپ کے اسکوٹر ہیں، جو آپ شخص کو نہیں دیکھیں، کیونکہ ڈرائیور بھی آ سکتا ہے لگژریس گاڑی لے کے، شخص کو نہیں دیکھیں، گاڑیوں کو دیکھیں۔ رکشہ ہے، اسکوٹر ہے، اس کا راستہ یوں بنا دے کہ آپ ادھر جائیں، فلاں ادھر جائیں، تو حکومت سب کچھ کر سکتی ہے، تو یہ کریں۔ ایک ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پاکستان میں سپریم کورٹ کے اوپر بہت برڈنز ہے، ہائی کورٹ کے اوپر برڈنز ہیں، ان کے اپنے کیسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، بے شمار کیسز پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہیں کہ وہ ہوتا نہیں، وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ انتظامیہ، سپریم کورٹ انتظامی معاملات میں تو انٹرفیئر کر رہی ہے ہم حکومت کی، لیکن اپنی انتظامی معاملات کو دیکھا ہے جہاں رشوتوں کا بازار چل رہا ہے، جہاں کیسز کا انبار ہے، جہاں لوگ مقدمات میں بوڑھے ہو چکے ہیں، تو وہ جو آپ کی نیچے عدالتیں ہیں، خود سپریم کورٹ میں بے شمار کیسز پینڈنگ ہیں، ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، سیشن کورٹ میں پینڈنگ ہے، ADG میں پینڈنگ ہے، سول کورٹ میں پینڈنگ ہے، یہ اور انتظامی معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں جو سرکاری دوسرے اداروں میں نہیں ہیں۔ ایک نائب قاصد یا ایک آپ کا جو وہ کھڑا ہو کے باہر اردلی آواز دیتا ہے، اس کے اختیارات ہیں کہ وہ مقدمات کو کتنا آگے کر دے۔ تو انتظامی معاملات اگر حکومت کے خراب ہیں تو اس سے کہیں زیادہ عدالتوں کے خراب ہیں، تو پہلے تو آپ اس کو درست کر کے یہ سمبل دیجئے کہ دیکھیں جی ہم نے عدالتوں میں، پہلا حق تو عدالتوں پہ ہے نا آپ کا، وہاں کے انتظامی معاملات کو درست کریں، وہاں کے مقدمات کو تیزی سے ختم کریں، تو پھر آپ حکومت کی بھی گلا پکڑیں، گردن پکڑیں، بالکل پکڑیں۔ لیکن آپ کے ہاں حالات تباہی کے دہانے پہ ہے،
اور جہاں تھوڑا بہتر ہے آپ اس کو پکڑ لیں. تو یہ ایک میری سجیشن ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دیا جائے. اور دوسرا یہ کہ اہم قومی معاملات پہ 5 آدمی 3 آدمی فیصلہ نہ کریں. 184(3) کے تحت جو جوڈکشن ہے اس کے تحت، یا کوئی سو موٹو ہو جس میں قومی معاملات ہو، بڑے معاملات ہو، جس کا اثر پورے پاکستان پہ ہو، ان معاملات کو 5 ججز نہ دیکھیں بلکہ ان کو آپ کے پورا بینچ دیکھے، تاکہ 1 یا 2 یا 3 ججز کی خواہشات نہ پوری ہوں، انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے، انصاف بھی ہو. تو یہ چند باتیں میں نے وزیر اعظم کے پاس رکھی ہیں، اس ملک کے اہم ترین لوگوں کو بھیجی ہیں. مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام بھی اس کو پسند کرے گی. اور ہر چیز میں اچھی اور بری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرے اور پوری محنت سے کرے، ایمانداری سے کرے، تو یقیناً بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.